بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ بنانے میں کسی کے محتاج نہیں، کوئی مستری نہیں آیا، کوئی مزدور شامل نہیں ہوا۔ زمین کو حکم دیا زمین بن جا، زمین بن گئی۔ آسمان کو حکم دیا بن جا، بن گیا۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کے اوپر اللہ کا حکم ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا حکم ملے گا، حکم ملے گا، سب کچھ ختم ہوگا۔ بنائی بھی اسی نے ہے اور ختم بھی وہی کرے گا۔ اللہ ہی کر سکتا ہے اس سارے نظام کو ختم، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ نظام ختم ہوگا، ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ ساری آیتیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں، آسمان کے بھی ٹکڑے ہوں گے، ستارے جھڑ دیے جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ ارے انسان، تو پھر نہ سمجھا، تو پھر بھی نہیں سمجھ رہا،
ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ بال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، دنیا کی محبت نے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہے؟ تو مجھ سے دور ہو گیا، تو مجھے سجدہ کرنا گوارا نہیں کر رہا، تو میرے آگے جھک نہیں رہا۔ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ اللہ کے حکم کی اتنی ناقدری، اذان ہوتی ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک ایسا دور تھا جب اذان ہوتی تو اصحاب کرام مسجد کے اندر پہلے موجود ہوتے تھے۔ میں حاضر، اللہ اکبر، میں حاضر ہوں۔ اور اب بھی آواز لگتی ہے، اللہ اکبر، میں نہیں آؤں گا۔ میری دکان بڑی ہے، میری تجارت بڑی ہے، میں نے یہ کام نمٹانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ دنیا کے سارے مسئلے ضرورت بن گئے، مقصد بن گئے۔ اگر مقصد نہیں بنا تو دین نہیں بنا، مقصد نہیں بنایا تو دین کو نہیں بنایا۔ اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، کبھی بھی اللہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اس زمین اور آسمان نے بھی منظر دیکھا ہوا ہے۔ کربلا کی زمین کے اوپر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر معصوم بچے بھی شہید ہو رہے، شہزادے بھی شہید ہو رہے۔ سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا اور ہونٹوں کے اوپر چھڑی پھیری گئی۔ پھیرنے والے کون تھے؟ اور جن کے اوپر چھڑی پھیری جا رہی تھی وہ کون تھے؟ کیا وہ اندھے تھے؟ ان کو علم نہیں تھا، ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ جنت کے سردار تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک؟ اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے ان کو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مدعی ہوں گے۔ اللہ کی عدالت میں کیس چلے گا۔ پانی بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی۔ زمین اور آسمان اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اللہ کی مخلوق بھی دیکھ رہی تھی، جو اس وقت جنات تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ مگر وہ صبر والے لوگ تھے، صبر والے لوگ تھے، انہیں یقین تھا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وہ صبر والے لوگ تھے۔ ہمیں تو
ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ناشتے میں تھوڑی دیر ہو جائے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، دیر ہو رہی ہے، اور وہ کتنے دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، پھر بھی صبر تھا۔ کیسے ان لوگوں نے قربانی دی۔ ہمارا حال بھی ان قوموں جیسا بنا ہوا ہے۔ اللہ پھر بھی عزت دے رہے ہیں کسی کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ کر گئے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ وصال کے قریب بھی میری امت اور امت کا یہ حال ہے، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ شکل سنت کے مطابق، نہ معاملات سنت کے مطابق، نہ کاروبار سنت کے مطابق، اپنی من چاہی میں لگے ہوئے۔ ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا کام ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور وہ جو اللہ والے تھے وہ تو دوسروں کے مسئلوں کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں ڈال کر اور اوپر نمک ڈال کر نوش فرماتے تھے اور مہمانوں کو گوشت کھلاتے تھے۔ ایسے اللہ نے ان کو مقام نہیں دیا، ایسے اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ ایسا کام کر کے گئے، ایسی محنت کر کے گئے دنیا میں، ایسی محنت کر کے گئے کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا۔ اللہ نے کتاب میں، اپنی سچی کتاب میں لکھوا دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، تاکہ قیامت کے دن یہ الفاظ ہم پڑھتے جائیں اور ان کی تعریف سنتے جائیں۔ اللہ کیسے راضی ہو گیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو پھر دیکھیں اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، دل کے اندر اطمینان ہوگا، یقین والی آپ کو دولت ملی ہوگی کہ میرا اللہ ہی مجھے دیں گے۔ پرندوں والا یقین بن جائے، چھوٹے بچوں والا یقین بن جائے ہمارا۔ پرندے جب رات کو گھونسلوں میں بیٹھتے ہیں تو صبح کے لیے کچھ نہیں رکھ کے بیٹھتے، ان کو پتہ ہوتا ہے اڑیں گے اللہ رزق دیں گے۔ جنگل کے درندہ، شیر، اللہ تعالیٰ روزانہ اسے تازہ گوشت کھلاتے ہیں اور صبح کے لیے وہ نہیں رکھتا۔ جتنا بڑا بھی شکار کرتا ہے اسی وقت استعمال کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی دے رہے رزق۔ سمندروں کے اندر جو مخلوق، اللہ انہیں بھی رزق دے رہے۔ ہواؤں میں جو مخلوق اڑ رہی، جو پرندے اڑ رہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے۔ سب کو رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ ہمارے پالنے والے اللہ ہیں، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، یہ گندم بھی وہی دے رہے، فروٹ بھی وہی دے